السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. واپسی ہو چکی ہے اب دوبارہ گھر پہ، اور انشاءاللہ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ یہیں اسٹوڈیو سے جو ہے وہ جاری رہے گا. اچھا جی، کچھ بڑی اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں. ایک تو ہمارے ملک میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، جہاں پہ لڑائی نہیں بھی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہوتی وہاں پہ بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اور اس مرتبہ شاہد خان آفریدی صاحب کا اور ایک اور اینکر پرسن، اس سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ تو ان کی تکرار ہو چکی ہے، اب ایک اور اینکر کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کی تھوڑی سی تکرار ہوئی ہے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ لڑائیوں کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان تو تعلقات خراب تھے ہی، لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ہلکا پھلکا سا جو ہے وہ فوج کو جواب دیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلز جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور بھی بڑی اہم خبریں ہیں، سب آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عمران خان صاحب کی صحت اور ملاقاتوں کے حوالے سے رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے، جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر موضوع بحث ہے. سپریم کورٹ میں عمران خان سے ملاقات و علاج سے متعلق کیس میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی حالت کی جانب سے 2 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق توہین عدالت کیس چیف جسٹس ہائی کورٹ کے سربراہی میں بینچ نپٹا چکا ہے. رپورٹ کے مطابق عمران خان ان کی اہلیہ کی رولز کے مطابق ہر منگل کو باقاعدہ ملاقات کرائی جاتی ہے. عمران خان کی اہلیہ کی اب تک 84 ملاقاتیں کروائی جا چکی ہیں. سلمان صفدر بھی 10 فروری اور 4 اپریل کو عمران خان صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں. اس میں رپورٹ میں سلمان اکرم راجہ کی عدالت میں دی گئی یقین دہانی کا بھی حوالہ دیا گیا. سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل بینچ جیل رولز 265 خلاف قانون قرار دے چکا ہے. عدالت میں یقین دہانی کے باوجود جیل ملاقاتوں سے عدلیہ، خارجہ پالیسی اور ایجنسیوں کے خلاف عوامی جذبات ابھارے جاتے ہیں، یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے. سپرنٹینڈنٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ عمران خان کے 3 سال کے دوران 39 طبی معائنے کی سمری بھی جو ہے رپورٹ کا حصہ ہے. رپورٹ کے مطابق دن میں 3 مرتبہ عمران خان کے کھانے پینے کی جانچ اور میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے. عمران خان کا چیک اپ متعدد سرکاری معالجین بھی کرتے ہیں، جس کا ریکارڈ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک صحافی ہیں احتشام کیانی، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کی 1 اگست کی حالیہ میڈیکل رپورٹ اب بتاتی ہیں کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. عمران خان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا. 1 اگست کے چیک اپ میں 140/100 تھا ان کا بلڈ پریشر، جو کہ کافی زیادہ ہے، اور نبض جو ہے وہ 50 تھی، جو کہ نارمل سے کم ہے. اچھا، یہ جو نبض کم ہونے والی جہاں تک بات ہے نا، یہ میں ویسے شیئر کر رہا ہوں. آبویسلی مجھے نہیں پتا ان کی میڈیکل کنڈیشن جو ہے وہ اس وقت کیا ہے، لیکن عام طور پہ جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں ان کی جو نبض ہوتی ہے وہ کم ہی ہوتی ہے، عام انسان سے کم ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ عمران خان صاحب کی یہ جو ہارٹ ریٹ آیا تھا وہ کم آیا تھا، تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں، جو فٹنس میں کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں، جن کے اسٹیمناز بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ان کے جو عام طور پہ ہارٹ ریٹس ہوتے ہیں وہ نیچے ہی آتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ 50 ظاہری بات میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن دس کوڈ بی ون آف دا ریزنس کہ ان کی ماشاءاللہ فٹنس اتنی اچھی ہے. لیکن ظاہری بات ہے بلڈ پریشر کا جہاں تک بات ہے اس میں ظاہری بات ہے ایک ایج فیکٹر بھی ہے، اور آبویسلی نو میٹر واٹ ہیپنس جیل پھر جیل ہوتی ہے، اس کا ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے اور اس کے آپ کے ہیلتھ کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں. دیر از نو کویسچن اباؤٹ دیٹ. تو بہرحال یہ رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی، اور اس کے بعد آج سے چند دن پہلے جو بلڈ پریشر کے حوالے سے کچھ رپورٹس آئی تھیں کہ جناب ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اب یہ رپورٹ بھی یہ کنفرم کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر جو ہے وہ واقعی بڑھ گیا ہے. سو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک ایڈمیشن ہے اس بات کا کہ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر انکریز کیا. اب آبویسلی اس میں ایج ریلیٹڈ فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی ملاقاتیں جو ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ فیملی کے ساتھ جو ہے وہ بند ہیں، اور آبویسلی اس کا بھی ایک مینٹل ٹول جو ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی شخص کے. آپ ظاہری بات ہے آپ اپنے گھر والوں سے ملنا بند کر دیں، ایک دم آپ صرف شہر چینج کر دیں، آپ اپنی نوکری کے لیے اپنا صرف شہر چینج کر دیں، آپ اپنی فیملی سے دور ہو جائیں، تو اس کا بھی ایک مینٹل ٹول جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو حقیقت ہے. اس کے علاوہ جرنلسٹ ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا عمران خان متعلقہ اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ میں بڑا تضاد سامنے آیا ہے. اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں اخبار، ٹی وی، کتابیں فراہم کی جا رہی ہیں، سب سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں. جبکہ آج اسی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے سپریم کورٹ میں ڈاکٹرز کی سفارشات پر مبنی رپورٹ جمع کرائی ہے، جس میں ڈاکٹرز نے 1 اگست پھر 10 اگست کو جیل حکام کو تجویز کیا کہ عمران خان کو اخبار، ٹی وی، بکس فراہم کریں، بیوی، فیملی سے ملاقاتیں زیادہ سے زیادہ کروائی جائیں. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں رپورٹس کے اندر جو ہے نا ایک ڈفرینس جو ہے وہ کم از کم ضرور آتا ہے. اس کے علاوہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب
صاحب. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ستمبر کے لانگ مارچ کے لیے ہماری پوری تیاریاں شروع ہیں. پہلے نمبر پر ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حزب اختلاف کی تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے میٹنگ بلا رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہماری کوششیں ہیں کہ کسانوں، مزدوروں اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بلائے جو سندھ، پنجاب یا خیبر پختونخوا میں. اس وقت ملک میں نہ کوئی قانون ہے نہ آئین ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہے. ابھی ہماری باضابطہ اتحاد کی کوئی بات نہیں ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جمہوریت، رول آف لا، آزاد عدلیہ اور ملک میں امن و امان کی بحالی کے لیے بات ہو. اچھا، اسد کیسر صاحب، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہمارا کچھ طے نہیں ہوا ہے، لیکن ان کے 2-4 لونڈے لپڑے میں دیکھ رہا تھا وہ آلریڈی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد کروا بھی چکے ہیں. اور وہ تو مطلب یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ جناب ساڑیاں گلاں بھی ہو گئی نا. انہوں نے تو اگلے الیکشن کے بھی پلان بنا دیے ہے. میں نے ان میں سے ایک اور آدھے کا دیکھا تھا، اس نے تو پورا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا پلان بنا دیا کہ جی مولانا صاحب کے ساتھ اگلے الیکشن کے لیے 10-15 سیٹوں کے اوپر بھی ڈیسیجنز ہو چکے ہیں. منسٹریز کے اوپر پتہ نہیں کہاں سے کہاں بیٹھ کے مطلب کوئی سر نہ پیر، بس صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وہ کیا کہتے ہیں جو فالوور ہوتے ہیں، جو ویور ہوتے ہیں، ان کو صرف سیٹسفائی کرنے کی خاطر نا عجیب عجیب کہانیاں جو ہیں وہ گھڑتے رہتے ہیں. اینی وے، اس کے علاوہ ایک اور لڑائی نمبر 2. یہ پہلی لڑائی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، وہ اب لڑائی نمبر 2 ہے، اور وہ ہے جناب صحافی شبیر ڈار صاحب نے ٹویٹ کیا کہ سینیٹر مشال یوسف زئی اور سلمان اکرم راجہ کے مابین تنازع پر پنجاب بار کونسل کے ارکان نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو اوپن لیٹر لکھ کر سلمان اکرم راجہ پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کیا ہے اور مشال یوسف زئی کے خلاف سخت قانونی اور تادیبی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. اوپن لیٹر میں کہا گیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ پر پنجاب بار کونسل کی ٹکٹوں کی تقسیم میں رقم لینے کا الزام بے بنیاد ہے. سلمان اکرم راجہ کا پنجاب بار کونسل انتخابات 2025 میں ٹکٹوں کی تقسیم کے عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹکٹ کے اجرا یا تقسیم کے لیے کسی امیدوار سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا گیا. سلمان اکرم راجہ کے خلاف الزاماتوں کی شہرت متاثر کرنے کی ایک کوشش ہے. یہ باقاعدہ طور پہ یہ لیٹر جو ہے وہ سامنے بھی آیا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ بائی دا وے بیرسٹر گوہر کی چونکہ یہاں پہ بات ہو رہی تھی، یہ لیٹر ان کو لکھا گیا ہے. بیرسٹر گوہر کے گھر پہ ان کی والدہ کے انتقال کے اوپر تعزیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور مختلف جو اب تک وزراء ہیں جس میں محسن نقوی صاحب بھی شامل ہیں، احسن اقبال صاحب بھی شامل ہیں، وہ سب جو ہے وہ ایک ایک کر کے ان کے پاس تعزیت کے لیے وہاں پہ گئے ہیں. اینی وے، کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری، تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ مشال یوسف زئی صاحبہ نے جو الزامات سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر لگائے ہیں یہ غلط ہیں. تو اس کے اوپر مشال یوسف زئی نے رد عمل دیا. انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا اوہو میں تو ڈر گئی. کیا اس دستخط کے شوقین لوگوں میں سے کبھی کسی کو آپ نے خان صاحب کے کیسز میں یا کسی بھی پیشی پر عدالت میں اظہار یکجہتی کے لیے آتے ہوئے دیکھا ہے؟ خان صاحب کے نام اور ووٹ پر جیتنے والے لوگ عدالتوں میں خان صاحب کے لیے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ پارلیمنٹیرینز تو عدالتوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو تو عدالت کے اندر جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. عدالتوں کے اندر تو ان ممبران نے محاذ سنبھالنا تھا، تبھی ان کو ٹکٹ دیے گئے. ویسے یہ تو کچھ ہی لوگ ہیں، خان صاحب کے نام پر تو پنجاب بار کونسل میں کافی لوگ تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو ایک یہ لڑائی بھی جو ہے وہ آپس میں چل رہی ہے، جس میں مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں وہ وکلا کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ان کے ایک آڈیو میسیج بھی جو ہے وہ لیک ہوا تھا، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کافی جو ہے وہ غصے میں دکھائی دیے تھے. اب آ جائیں لڑائی نمبر 3 کے اوپر. آج تو لگ رہا ہے میں لڑائیاں صرف آپ کو جو ہے میں رپورٹ کر رہا ہوں. لڑائی نمبر 3 یہ ہے کہ سابق کپتان شاہد خان آفریدی، ان کا جناب پالتو کتا جو ہے وہ گم گیا تھا. اس کے اوپر انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اپیل کی. وہ بعد میں جب اس کی ویڈیو وغیرہ آئی تو میں نے دیکھا وہ لیبراڈور کتا تھا کالے رنگ کا، تو پپی تھا. مجھے تو وہ کچھ 6 مہینے کا میرے خیال میں لگ رہا تھا، کیونکہ ظاہر میرے پاس بھی لیبراڈور ہے تو مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کی ایج کیا تھی. چھوٹا سا پپی تھا وہ، تو وہ گم گیا تھا. تو وہ اس کے لیے انہوں نے اپیل کی کہ جی وہ اگر کسی کو ملے تو عام طور اس کی ذرا مدد کر دیں. اب عام طور پہ یہ ہوتا ہے، آپ کے لوگوں کے پیٹس وغیرہ گمتے ہیں، آپ اگر جا کے دیکھیں تو فیس بک کے اوپر پیجز بنے ہوئے ہیں، لوگوں کی بلیاں گم جاتی ہیں، کتے گم جاتے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے ان کی تصویریں، یا ایون لوگ انعام بھی رکھتے ہیں. میں نے لوگوں کو لاکھوں روپے انعام رکھتے دیکھا ہوا ہے کہ جناب ہمارا پیٹ گم گیا ہے تو وہ ہمیں جو ہے وہ اگر آپ مدد کر رہے ہو. خیر بہرحال وہ اس کے بعد انہوں نے ویڈیو ریلیز کی کہ ان کا کتا جو ہے وہ مل گیا. اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کا شکریہ ادا کیا. اس کے اوپر جو اینکر پرسن ہے محیط پیرزادہ، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کاش کہ بلوچستان، خیبر اور کشمیر کے مسنگ پرسنز بھی شاہد آفریدی کے کتے کی طرح واپس گھر آ سکتے. کاش ان پاکستانیوں کے حقوق آفریدی صاحب کے کتے جتنے ہی ہوتے. تو ظاہری بات ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ شاہد خان آفریدی کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جائے. اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شاہد آفریدی جو ہے وہ سیاسی طور پہ عمران خان صاحب کی اتنی سپورٹ نہیں کرتے آئے.
ایون دو ہی از ویری فیمس, لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کرتے. اور بلکہ ایک موقع کے اوپر تو یہ بھی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی کہ شاہد خان آفریدی کو جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے, ایک سابق کپتان کے خلاف جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے. تو اکثر اوقات جو پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات شاہد خان آفریدی کو جو ہے وہ اس پہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اب بندہ پوچھے کہ بھائی اس کا کتا گم گیا ہوا ہے, وہ بیچارہ اپیل کر رہا ہے میرا کتا لب دے, وہ کتا لب گیا, اس کے بعد آپ اس کو کس چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ آپ اس کو بلوچستان اور مطلب خیبر اور کشمیر کے مسنگ پرسنس کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو جوڑ رہے ہیں. خدا کے لیے مطلب یہ کیا تعلق ہے ساری چیز کا؟ لیکن چلیں انہوں نے کر دیا. اب شاہد آفریدی بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہ سکتے تھے, انہوں نے محیط پیرزادہ کو جواب دیا. انہوں نے کہا میں نے صرف اپنے لاپتہ پالتو جانور کی واپسی کی اپیل کی تھی اور کمیونٹی نے مدد کی. اس پر بھی سیاست چمکانا تمہاری گرتی ہوئی سوچ کو ظاہر کرتا ہے. ویسے میکس تم سے 1000 گنا بہتر ہے. کتے کا نام میکس ہے. تو انہوں نے کہا ویسے میکس تم سے 1000 گنا بہتر ہے کیونکہ وہ نہ تو جعلی انگوٹھے لگا کر جیل جاتا ہے اور نہ ہی عوام کا پیسہ لوٹ کر ملک سے فرار ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ الزامات ہیں شاہد آفریدی صاحب جو لگا رہے ہیں, میرے پاس اس قسم کا کوئی پروف نہیں ہے جو انہوں نے ڈاکٹر محیط پیرزادہ کے اوپر جو ہے یہ الزامات لگائے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک بڑی جو ہے وہ شاکنگ قسم کی بات کی ہے. انہوں نے جو کہ ذہن میں رکھیے گا وفاقی وزیر صحت ہیں, انہوں نے کہا کہ جو کروانے والے ہیں وہ نئے صوبوں کا کام کروا لیں گے. ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے کہا کہ جہاں پہ یہ پلان بنتا ہے نا کہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ پلان بنا لیں گے اور وہ کر کے دکھا دیں گے آپ کو کہ نئے صوبے جو ہے وہ کس طرح بنتے ہیں. رانا ثناء اللہ کو انہوں نے کہا پتہ بھی نہیں چلے گا اور نئے صوبوں کے قیام سے متعلق ترمیم جو ہے وہ آ جائے گی. میری نظر میں یہ جو میں ویسے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا آئیڈیا ہو کہ انہوں نے کہا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو کروانے والے ہیں وہ نئے صوبوں کا کام کروا لیں گے. رانا ثناء اللہ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور نئے صوبوں کے قیام سے متعلق ترمیم آ جائے گی. انہوں نے استفسار کیا کہ رانا ثناء اللہ بتائیں کہ کیا 26ویں اور 27ویں ترمیم کابینہ میں گفتگو کے بعد سامنے آئی تھی؟ ہمیں تو ان ترامیم کا اس دن کابینہ میں پتہ چلا جب ووٹ دینا تھا. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی وہاں جا کر ناراضی کا اظہار کرے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے, جو کروانے والے ہیں وہ یہ کام بھی کروا لیں گے. اب میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ میری نظر میں محسن نقوی صاحب نے 30 جولائی کو جو ایک آپ کی رپورٹ دی تھی نا کہ نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے, یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے نا اس کا سیکنڈ اوپینین دے رہے ہیں. وہ عام طور پہ اگر آپ کو کوئی میڈیکل ایشو ہو نا تو آپ ڈاکٹر سے جا کے اپنا چیک اپ کرواتے ہیں اور اگر رپورٹ اچھی نہ آئے تو آپ کے عزیز رشتہ دار کہتے ہیں ایک سیکنڈ اوپینین بھی لے لیں, تو پھر آپ ایک اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو یہ مصطفیٰ کمال صاحب اس موجودہ نظام کے بارے میں جو ہے نا ایک سیکنڈ اوپینین دے رہے ہیں کہ پائن تانوں پتہ بھی نہیں لگنا, جنہوں نے کرنا ہے وہ کر لیں گے. یو مے ڈس لائک دس ایز مچ ایز یو وانٹ, ٹھیک ہے, اینڈ اوبویسلی میرے خیال میں کسی بھی جمہوری نظام کے اندر جو ہے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ کو ایک بہت ہی حقیر اور برے طریقے سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا. بٹ دس از واٹ یو آر ٹوڈے. اور اس میں معذرت کے ساتھ ایون اگر پاکستان تحریک انصاف بھی اگر خوش ہونے کی کوشش کرے گی نا تو اس میں خوش ہونے والی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ بھی اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. یہ موجودہ حکومتیں بھی ہیں جو مطلب مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اشتراک سے بنی ہوئی ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ اس میں اتنی ہی شامل ہے, کیونکہ آپ کے دور میں بھی بالکل اس طرح کے کام ہوتے تھے. تو برائے مہربانی یہ ہے اصل اوقات ہماری اس موجودہ نظام کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کروانا ہوگا وہ کروا لیں گے, اور جب ہمیں تو پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہوتا کب ہے, یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے, اور ہمارے سامنے تو بس صرف پیش کر دی جاتی ہے اور ہم نے تو صرف ووٹ ڈالنا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, جب بھی جس دن یہ کبھی حکومت ختم ہوئی نا, جس دن بھی مصطفیٰ کمال کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ چلے گی. جس طرح عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ہے نا وہ مختلف اسٹیٹمنٹ, ایک وہ شیر آفریدی صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ آرمی چیف ہے, اور آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. وہ آج تک وہ چلتی ہے, وہ آج تک کوٹ کی جاتی ہے, ایون دو مس کوٹ کی جاتی ہے. پچھلے دنوں مطیع اللہ جان صاحب نے اسے عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑ دیا تھا, بعد میں انہوں نے معذرت کی تھی کہ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا. وہ ظاہری بات ہے پالیٹکس اتنی کور نہیں کرتے, کورٹ رپورٹنگ کے اوپر ان کا زیادہ گرپ ہے, وہ ہو سکتا ہے ہو جاتی ہے غلطی, تو انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کی بھی معذرت کی ٹویٹ کی کہ مجھے پتہ نہیں تھا. ایک یہ اسٹیٹمنٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک اور اسٹیٹمنٹ ہو گئی جس طرح وہ مراد سعید صاحب کی تھی کہ $100 ملین آئے گا, $100 ملین ادھر منہ پہ ماریں گے تو ادھر منہ پہ ماریں گے, اور یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا. وہ آج تک یہ چلتی ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, یہ آپ دیکھیے گا کہ آنے والے سالوں کے اندر جو ہے نا دوبارہ سے بار بار یہ کوٹ کی جاتی رہے گی کہ سانوں کی پتہ کس طرح اپروو ہونا ہے. بہرحال ایک اور لڑائی, پہلی لڑائیاں تو میں آپ کو کوٹ کر رہا تھا, اب ایک اور لڑائی کی طرف آ جائیں, اور وہ ہیں وزیر بلدیات سندھ سعید غنی صاحب. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور یہ نئی صوبوں کے معاملے میں انہوں نے کہا جو مرضی کر لیں سندھ میں نیا صوبہ نہیں بننے گا. سندھ میں زبردستی نیا صوبہ بنانے کی کوشش سے لوگوں میں خطرناک نفرت پیدا ہوگی. سندھ کے عوام نئے صوبے کے قیام کے حق میں نہیں ہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صورتحال مختلف ہے. اگر خیبر پختونخوا یا پنجاب کی اسمبلی قرارداد منظور کرتی ہے تو وہ اپنے صوبے کے حوالے سے فیصلہ کر سکتے ہیں.
نئے صوبے سے متعلق وزیر داخلہ نے بات کی تو اگلے دن جواب دیا، وزیر داخلہ کی سندھ میں کوئی سیاسی حیثیت نہیں، جو بات کرے گا اس کو جواب دوں گا۔ آئی ایس پی آر سے سوال ہوا جس کا انہوں نے جواب دیا، آئی ایس پی آر کا کام نہیں کہ طے کرے کہ صوبے بننے چاہیے یا نہیں۔ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پہ پہلی دفعہ فوج کو اس بات کا جواب دیا ہے۔ اب مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب بیسکلی محسن نقوی صاحب نے یہ بیان دیا تھا تو اس کے اگلے ہی دن نہیں اگلے دن اس سے اگلے دن اگلے دن نہیں یا پتہ نہیں شاید اگلے دن، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، تو بہرحال 1 یا 2 دن کے اندر اندر ہی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی اور ان سے یہ سوال کیا گیا تھا، ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ محسن نقوی صاحب نے جو کچھ کہا ہے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس کا جواب اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا تھا کہ پہلی بات تو محسن نقوی صاحب نے جو کچھ کہا ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹولی جو ہے وہ چیزیں واقعی بہتر ہونی چاہیے، گڈ گورننس جو ہے وہ ہونی چاہیے، وہ اس طرح کی بات انہوں نے جو ہے وہ کی تھی۔ اس سے ایک قسم کی ویلیڈیشن ہوئی تھی، محسن نقوی صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس سے ویلیڈیٹ ہوا تھا کہ جناب فوج کا پورا ادارہ بھی جو ہے وہ سارے معاملے میں کھڑا ہے، اور یہ تو مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ پنڈی بھی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے، لہٰذا کھل کے اگر بات کریں تو پنڈی یہ چاہتا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، بلکہ آج ہی ایک اور کانفرنس بھی جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہو رہی تھی جس میں اسد عمر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، بیرسٹر سیف اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی دیگر افراد جو ہے وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ مطلب اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے دے رہے تھے اور سپورٹ کر رہے تھے ساری چیز کو۔ بلکہ اسد عمر صاحب کا تو ایک انٹرویو بھی جو ہے وہ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں محسن نقوی کی بات سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زندگی میں کبھی ایسا دن آئے گا جب انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ محسن نقوی کی باتوں سے مکمل اتفاق ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ موجودہ سسٹم بیٹھ چکا ہے اور جب نظام کے اوپر سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نظام زمیں بوس ہو گیا ہے، جبکہ آج اقتدار میں بیٹھے دونوں خاندان عوام کے فیصلے کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، میں آپ کو ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ نئے صوبوں کے معاملے کے اوپر جو ہے سب سے ہارڈ پوزیشن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی لے رہی ہے، اور اب انہوں نے ڈائریکٹلی فوج کو بھی جو ہے بات کہہ دی ہے کہ جناب آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جناب صوبے جو ہے وہ کس طرح بننے ہیں یا نہیں بننے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر بات یہاں تک آ گئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سٹینڈ لینے لگی ہے سارے معاملے کے اوپر، اور کھل کے پبلک ڈومین میں جا کے سٹینڈ لینے لگی ہے، کیونکہ سعید غنی صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب ان کے کلوز سرکل کے اندر کنسیڈر کیے جاتے ہیں، مطلب یہ نبیل قبول کی طرح نہیں ہے، فرینکلی اسپیکنگ، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکریڈٹ ہم، لیکن میں جانتا ہوں کہ نبیل قبول صاحب ہو گئے یا اس طرح دیگر کئی ایسے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ آتے ہیں ٹی وی کے اوپر جن کو انٹرنل پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر فنکشننگ کیا ہو رہی ہے یا ان کی سوچ کیا ہے اس کے بارے میں اتنا گہری نالج نہیں ہوگی جتنی سعید غنی صاحب کو ہوگی۔ اگر سعید غنی صاحب اس قسم کی بات کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈ لینے لگے ہیں اور تگڑا سٹینڈ لینے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومتی نمائندوں سے مذاکرات کے بعد جناب گڈس ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال جو ہے فی الحال 40 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کراچی میں گورنر ہاؤس میں ٹرانسپورٹرز اور حکومتی نمائندوں کے درمیان مذاکرات ہوئے جس میں گورنر سندھ نہال ہاشمی، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور صدر آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹرز ملک شہزاد جو ہے وہ شریک ہوئے۔ مذاکرات کے بعد ملک شہزاد جو صدر ہیں آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹرز کے، انہوں نے کہا حکومتی یقین دہانی کے بعد ہڑتال 40 دن کے لیے مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری جانب سے 9 دن سے ملکی ہڑتال ہو رہی ہے۔ حکومت سندھ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ پارکنگ کا مسئلہ حل ہوگا۔ 15 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم قیمتوں کا تعین 15 دن یا 1 ماہ بعد کیا جائے گا۔ علیم خان نے ٹول ٹیکس میں کمی سے متعلق کمیٹی بنانے اور نظر ثانی کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے۔ ابھی تک کافی پچھلے 9 دن سے جو ہے وہ پورا جو چین تھی ٹرانسپورٹ کی وہ بالکل ڈسرپٹ ہو گئی تھی۔ اب جو ہے وہ امید پیدا ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے دوبارہ سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے، ویسے آئی ول اسٹل ویٹ اینڈ سی کہ یہ اللہ کرے مٹیریلائز ہو، میں تو دعا کر سکتا ہوں، لیکن خبر یہ ہے کہ پاکستان میں سمندر کنارے بہترین کوالٹی کی گیس کی پہلی کامیاب دریافت جو ہے اس کا اعلان ہوا ہے۔ ترجمان پی پی ایل کے مطابق خشکی اور سمندر کنارے پر نئے ہائیڈرو کاربن ضلع سجاول میں دریافت ہوئے ہیں۔ سرانی بلاک کے کنویں ڈالفنکس 1 سے گیس کی پہلی منفرد اور اہم دریافت ہوئی ہے۔ لوور انڈس بیسن کی چلتن فارمیشن سے سب سے پہلی یہ دریافت ہے۔ اچھا، مجھے ایک دم یہ بات یاد آ گئی کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی نا بالکل اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ مجھے آج بھی عمران خان صاحب کے وہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا چند بیانات جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب کا مجھے آج بھی ایک بیان ہے کہ ہمیں سمندر کے اندر جو ہے نا ایک جگہ کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ گیس کے بہت بڑے ذخائر ہوں، کہ اگر وہ لیک نہ کر گئی ہوئی تو پھر ساڈے وارے نہیں آ رہے نا، لیکن اگر وہ لیک کر گئی ہوئی تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس کے بعد ان کا ایک بڑا مشہور یوٹیوبر ہے
وہ اگر آپ جا کے ٹویٹر کے اوپر اس کا لنک وہ ڈھونڈیں گے نا تو وہ اکثر اوقات یہی کہتا ہے ایسے گیس کے ذخائر مل گئے ہیں, ایسا کوئلہ مل گیا ہے, ایسا سونا مل گیا ہے کہ آپ دیکھیے گا وارے نیارے ہو جائیں گے. اور بیسکلی وہ ایک فیل گڈ فیکٹر جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے, بلکہ مجھے تو آج بھی یاد ہے کہ ایک بڑی مشہور وزیر تھیں, انہوں نے تو موسم کی صورتحال کو بھی عمران خان صاحب کی پرسنالٹی سے جوڑ دیا تھا کہ عمران خان جب آتے ہیں تو اس کے بعد بارشیں جو ہے وہ کسانوں کے لیے ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور بڑا زبردست ہو جائے کام ہو جائے. سو یہ ہوتا ہے, لیکن اللہ کرے دیر آر سم مطلب جینون گڈ نیوز, لیکن کچھ جو ہے آرٹیفیشلی کریٹ بھی کر دی جاتی ہیں. ہر دور میں ہی ہوتا ہے, آج کے دور میں بھی جو ہے, مثال کے طور پہ ہمارے یہاں تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا تھا اور اس دور پہ بھی ہوتا ہے کہ قرضہ لینے کو بھی گڈ نیوز کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے ہمارا قرضہ جو ہے وہ اپروو کر دیا ہے, کیا زبردست خوشخبری آ گئی ہے جناب. قرضہ لے رہے ہیں بھائی آپ, قرضہ لینا کبھی بھی گڈ نیوز نہیں ہوتی. قرضہ لینا صرف اس بات کا ایک پرسکون ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ شکر ہے جناب اسی ڈیفالٹ نہیں ہو رہے, سانو پیسے مل رہے ہیں, قرضے کی صورت میں ہی مل رہے ہیں. تو لیکن بہرحال یہ اسی طرح ہی چلتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.